کلپ نمبر 943۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ ترجمہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو اس عذاب کا مزہ چکھتے۔ ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ ارادہ کرتے اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا ہے، چنانچہ عبداللہ بن ابی، حضرت حسان اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہما کو حد لگائی گئی۔ اور آخرت کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوزخ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ عز و جل تم پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اس حرکت کا مزہ چکھاتا اور اس کا عذاب تمہیں مہلت نہ دیتا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ ترجمہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور تو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے اعمال اور افعال میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا۔ تم اس کے وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان اٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ اور حسن عمل کی توفیق نہ دیتا اور عفو و مغفرت نہ فرماتا۔ البتہ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرما کر اسے گناہوں کی گندگی سے پاکیزہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ شیطان کا پیروکار۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا منکر شیطان کا پیروکار ہے، بے حیا ہے، بدکار ہے۔ اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جو اپنی ماں کو تہمت لگائے اور اس کے بارے میں ایسی غلیظ بات کہے۔ آیت یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان سے معلوم ہونے والے امور۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت سے معلوم ہونے والے 3 اہم امور بیان فرمائے ہیں، جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہے،
جیسے زنا کی تہمت لگانا، گالی دینا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کے عیبوں کی شرعی ضرورت کے بغیر چھان بین کرنا وغیرہ۔ نمبر 2، گناہ کی گندگی سے پاکیزہ کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ وہی اپنے فضل و رحمت سے بندے کو عبادات اور اسباب کی توفیق دیتا ہے، لیکن بندے کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہونا ضروری ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق گناہ کی گندگی سے پاک ہونے کی کیفیت سیکھ سکے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا وسیلہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دیں، یعنی کامل مرشد۔ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری قدس سرہ فرماتے ہیں، شریعت اور حدیث کے علم میں میرے استاد بہت ہیں، لیکن طریقت میں میرے استاد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کو نہ پہچان سکتا۔ کامل مرشد دین کے راستے کے رہنما اور یقین کے دروازوں کی چابیاں ہیں، لہٰذا کسی کامل انسان کا موجود ہونا بہت بڑی غنیمت ہے، اور اس کی صحبت نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ اے دوست، میری یہ ایک نصیحت قبول کر لے، جا کسی علم و معرفت کی دولت والے کا دامن تھام لے، کیونکہ پانی کا قطرہ جب تک سیپی کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک چمکدار اور روشن موتی نہیں بن پاتا۔ پھر حقیقی تزکیہ یہ ہے کہ گناہوں کے میل سے پاک کرنے کے بعد دل کو اغیار کے تعلقات سے پاک کر دیا جائے، اور ہر کوئی اس تزکیے کی اہلیت نہیں رکھتا، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ آیت میں بیان ہوا۔ نمبر 3، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جن سے بہتان کی خطا سرزد ہوئی، ان کی خطا کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی